بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن ESC اردو ٹیسٹ 2025 کی تیاری کا سلسلہ جو ہے وہ چینل پر جاری ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ 100 سوالوں پر مبنی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے 2 ویڈیو میں بنا چکا ہوں، اور یہ 100 سوالوں پر مبنی تیسرا سیٹ ہے۔ تو ویڈیو کو ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو کہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ اس شعر میں زور دیا گیا ہے، اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی پر زور دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال، مدرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب قواعد کی نہیں ہے؟ آگے 2 آپشن ہیں اور اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا کاشف الحقائق۔ تیسرا سوال ہے کہ کس تنقید کے مطابق ادب ایک سماجی و مادی عمل ہے؟ جواب ہوگا مارکسی تنقید۔ چوتھا سوال ہے کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا رام بابو سکسینہ۔ پانچواں سوال ہے کہ غالب کو جرمن شاعر گوئٹے کا ہم نوا کس نے قرار دیا؟ جواب ہوگا علامہ اقبال نے۔ چھٹا سوال ہے کہ اقبال کا مرد مومن یا مرد کامل کس کے فوق البشر سے مشابہت رکھتا ہے؟ درست جواب ہے نیتشے کے۔ ساتواں سوال ہے کہ کسی دوسرے کے کلام کو کم و بیش کر کے اپنے کلام میں لانے کو بلاغت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا تضمین۔ آٹھواں سوال ہے کہ ایسی نثر کا اصطلاح میں کیا نام ہے جس کے 2 فقروں کے الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن اور حرف بھی موافق ہوں؟ تو جواب ہوگا مسجع۔ 9واں سوال ہے کہ مقررہ مصرع کی بحر اور زمین میں شعر گوئی کو شعری اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا مصرع ترا۔ 10واں سوال ہے کہ مسدس مد و جزر کے آغاز میں حالی نے کس فلسفی کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے بقراط کا۔ اسی طرح اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 11 کہ درج ذیل میں سے فیض کے علاوہ کس کو لینن ایوارڈ ملا تھا؟ جواب ہوگا ساحر لدھیانوی۔ 12واں سوال ہے کہ حسن یوسف ید بیضا اردو زبان کی اصطلاح میں کیا ہیں؟ جواب ہوگا تلمیع۔ 13واں سوال ہے کہ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ان کا تھا نادرہ۔ 14واں سوال ہے کہ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں درج ذیل میں سے کسے اہمیت دی؟ پلاٹ کو یا خود کلامی کو؟ جواب ہوگا پلاٹ کو۔ اسی طرح 15واں سوال ہے کہ اردو لغت تاریخی اصولوں پر کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ جواب اس کا ہے جی 22۔ اسی طرح اگلے سوالات دیکھیے گا۔ 16واں سوال ہے کہ حروف شمسی کی تعداد کتنی ہے؟ حروف شمسی کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے۔ اور 17واں سوال ہمارے پاس ہے کہ ایسا قصیدہ جس میں شاعر تشبیب میں اپنے حالات اور زمانے کی شکایت بیان کرے کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا بیانیہ۔ 18واں سوال ہے کہ اگر قصیدے یا غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو اصطلاح میں کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا جی حسن مطلع۔ 19واں سوال ہے کہ ٹکسالی زبان سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہوگا فصیح اور مستند زبان۔ 20واں سوال ملاحظہ کیجیے کہ ایسی نظم جس کے ہر بند میں مصرع یا شعر دہرایا جائے اصطلاح میں کہلاتی ہے؟ جواب ہوگا ترجیع بند۔ اسی طرح 21واں سوال ہمارے پاس ہے، اور 21واں سوال ہے کہ وزن، بحر اور تختی کا فن اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا علم عروض۔ اسی طرح سوال نمبر 22 ملاحظہ کیجیے۔ سوال نمبر 22 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں تسوید سے کیا مراد ہے؟ آگے 2 آپشن ہیں، جواب اس کا ہوگا کسی بھی کتاب کا پہلا مسودہ۔ فرہنگ تلفظ کس کی تالیف کردہ ہے؟
اس کا جواب ہے جی شان الحق حقی۔ 24واں سوال، تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں مخطوطہ سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہوگا قلمی غیر مطبوعہ نسخہ۔ 25واں سوال ہے کہ سر سید احمد خان کا پرچہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کس زبان میں شائع ہوتا تھا؟ یہ جو تھا یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ 26واں سوال ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ کس صنف کو استعمال کیا؟ جواب اس کا ہے جی مثنوی۔ 27واں سوال ہے کہ کس نقاد نے داغ دلوی کو زبان کے حوالے سے شیکسپیئر کے درجے کا شاعر بتایا ہے؟ اس کا جواب ہے فراق گورکھپوری۔ 28واں سوال کہ اردو کا فردوسی کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا فردوسی حفیظ جالندھری کو کہا جاتا ہے۔ 29واں سوال ہے کہ نظم کی اس ہیئت کو کیا کہیں گے جس میں وزن تو ہو قوافی کا اہتمام نہ ہو؟ جواب ہوگا نظم معرہ۔ 30واں سوال ہے کہ شاعری میں الویت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ اور شاعری میں الویت کا نظریہ جو ہے وہ لان جائنس نے پیش کیا تھا۔ اسی طرح سوال نمبر 31 دیکھیں، کس شاعر نے سب سے پہلے اپنے دیوان کو حروف تہجی کے لحاظ سے جمع کیا؟ جواب اس کا ہوگا میر تقی میر۔ 32واں سوال ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کرنے والی اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ جواب اس کا ہوگا جی خضر راہ۔ 33واں سوال ہے کہ ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا، یہ مصرع جو ہے یہ قواعد کی روح سے کس طرح کا جملہ جو ہے وہ کہلائے گا؟ یہ ہوگا جی ماضی شرطیہ۔ 34واں سوال ہے کہ شعر کے حروف کی حرکات و سکنات کے لحاظ سے بحر کے حروف کے ساتھ مطابقت اصطلاح میں کہلاتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا تقطیع۔ اسی طرح 35واں سوال ہے کہ مناجات بیوہ کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ مناجات بیوہ جو ہے یہ نظم ہے حالی کی۔ 36واں سوال دیکھیں کہ حالی کے نزدیک سب سے زیادہ کون سی صنف کارآمد ہے؟ جواب ہے جی مثنوی۔ 37واں سوال ہے کہ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ اس کا جواب ہے وجودیت۔ 38واں سوال سوز و گداز اور رزم و بزم کس صنف شاعری کی خصوصیات ہیں؟ جواب اس کا ہے مرثیہ۔ 39واں سوال ہے کہ قصیدہ کس صنف کی طرز پر لکھا جاتا ہے؟ جواب ہوگا غزل۔ 40واں سوال ہے کہ مثنوی سحر البیان کا سب سے زیادہ فعال کردار کون سا ہے؟ اور سب سے زیادہ فعال کردار جو اس داستان کا ہے، اس مثنوی کا ہے، وہ ہے نجم النساء۔ اسی طرح مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 41 ہے کہ سودا فارسی غزل گوئی کرتے رہے، بتائیے کس کی کس کے شاگردی میں تھے؟ تو جواب اس کا ہوگا سلیمان قلی خان وداد۔ 42واں سوال ہے کہ سودا نے کس کے کہنے پر ریختہ کہنا شروع کیا؟ جواب ہوگا خان آرزو۔ 43 نمبر پہ سوال ہے کہ سودا شاعری میں کس سے اصلاح لیتے رہے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا شاہ حاتم۔ اردو میں پہلا ساقی نامہ کس سے منسوب کیا جاتا ہے؟ جواب اس کا ہے جی شاہ حاتم۔ اسی طرح سوال نمبر 45 ملاحظہ کیجیے کہ اردو میں پہلی دفعہ اپنے دیوان میں غزلوں کے ساتھ سنین کس نے لکھنا شروع کیے، یعنی سن کا لکھنا جو ہے سب سے پہلے کس نے جو ہے وہ شروع کیا تھا؟ اور اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا شاہ حاتم۔ مزید سوال ملاحظہ کیجیے، سوال نمبر 46 ہمارے پاس ہے کہ ولی کو ریختہ کا موجد کس نے قرار دیا؟ جواب ہوگا رام بابو سکسینہ۔ 47واں سوال ہے کہ شاہ حاتم کے کتنے دیوان تھے؟ شاہ حاتم کے دیوان جو ہیں وہ 2۔ 48واں سوال ہے کہ نکات الشعراء میں میر نے کس کو خوش خلق، گرم جوش اور یار باش قرار دیا؟ جواب اس کا ہوگا سودا کو۔
49واں سوال ہے کہ شوکت الفاظ کس صنف سخن کی بڑی خصوصیت ہے؟ جواب اس کا ہے جی قصیدہ۔ 50واں سوال ہے کہ میر تقی میر نے ریختہ گوئی کس کے کہنے پر شروع کی؟ جواب اس کا ہے جی سید سعادت علی امروہی۔ 51 نمبر پہ سوال ہے کہ خواجہ میر اثر اور خواجہ میر درد میں کیا رشتہ تھا؟ یہ دونوں بھائی تھے۔ 52 نمبر پہ سوال ہے کہ جمیل جالبی نے دوسرے درجے کا محدود شاعر کسے کہا؟ جواب ہوگا میر اثر کو۔ 53 نمبر پہ سوال ہے کہ ناسخ کی غزل کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ ان کی غزل میں مردانہ پن موجود ہے؟ جواب ہوگا سید عبداللہ۔ 54 نمبر پہ سوال ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کسے لکھنوی شاعری کا نمائندہ شاعر قرار دیا؟ اور جواب اس کا ہے جی آتش لکھنوی کو۔ اسی طرح سوال نمبر 55 ہمارے پاس ہے کہ لکھنوی دبستان کا بانی کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہے ناسخ۔ 56 نمبر پہ سوال ہے ارشاد السلطان اور ہدایت السلطان کس کی کتابیں ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے امیر مینائی۔ 57 نمبر پہ سوال آ رہا ہے کہ لکھنؤ چھوڑنے کے بعد کتنے سال امیر مینائی رامپور میں رہے؟ جواب اس کا ہے جی 43 سال۔ 58 نمبر پہ سوال ہے کہ فتنہ اور عطر فتنہ رسالہ کون نکالا کرتے تھے؟ درست جواب ہے ریاض خیر آبادی۔ 59 نمبر پہ سوال ہے کہ داغ دہلوی نے بے خود دہلوی کو کون سا لقب دیا؟ انہوں نے لقب دیا تھا جی وحید العصر کا۔ اسی طرح سوال نمبر 60 جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، امام الفن کس کا لقب ہے؟ امام الفن جو ہے وہ جلیل مانک پوری کا لقب ہے۔ 61 نمبر پہ سوال ہے کہ نو ناروی کو ناخدائے سخن کا لقب کس نے دیا؟ جواب ہوگا داغ دہلوی۔ 62 نمبر پہ سوال ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کس کو فصیح العصر کا لقب دیا؟ جواب ہوگا نو ناروی۔ 63 نمبر پہ سوال ملاحظہ کیجئے کہ الہ آباد یونیورسٹی میں فراق کس مضمون کے لیکچرار تھے؟ جواب ہوگا انگریزی کے۔ 64 نمبر پہ سوال ہے کہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ جواب ہے ہمالہ۔ سوال نمبر 65 ساقی نامہ اقبال کی کس کتاب میں ہے؟ ساقی نامہ جو ان کی نظم ہے وہ ہے بال جبریل میں۔ 66 نمبر پہ سوال ہے کہ اردو شاعری کا مزاج کس کی کتاب ہے؟ اردو شاعری کا مزاج جو ہے وہ وزیر آغا کی کتاب ہے۔ اسی طرح 67 نمبر پہ بھی ایک کتاب ہے کہ اردو ادب کی مختصر تاریخ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی انور سدید کی۔ 68 نمبر پہ سوال ملاحظہ کیجئے چاہے زنخداں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوڑی کا کنواں۔ 69 نمبر پہ جو سوال ہے وہ ہے کہ گارساں دتاسی کا تعلق کس ملک سے ہے؟ گارساں دتاسی کا تعلق جو تھا وہ تھا فرانس سے۔ سوال نمبر 70 دیکھیے گا، سوال نمبر 70 جو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اردو کیسے لکھیں کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی رشید حسن خان کی۔ 71 نمبر پہ سوال ہے کہ سوانح نگاری کا ابتدائی منشور کس کتاب کے دیباچے کو کہتے ہیں؟ جواب ہوگا حیات سعدی۔ 72 نمبر پہ سوال ہے کہ اقبال نے کس نظم میں قوم کو جسم اور افراد کو اعضائے قوم کہا؟ تو جواب اس کا ہوگا شاعر۔ 73 نمبر پہ سوال ہے کہ نظم حسن کوز اگر کے کتنے حصے ہیں؟ جواب ہے جی 4۔ 74 نمبر پہ سوال ہے کہ قاف سے قاف تک کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا میں۔ 75 نمبر پہ سوال ہے کہ توسیع شہر پنواڑی نظمیں کس کی ہیں؟ درست جواب ہوگا مجید امجد۔ 76 نمبر پہ سوال ہے کہ اقبال ایک شاعر سلیم احمد کی کتاب کا دیباچہ کس نے لکھا؟ درست جواب ہے کرار حسین، پروفیسر کرار حسین۔ 77 نمبر پہ
سوال آ رہا ہے کہ اقبال کی نظم خضر راہ میں سوالات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 5۔ 78 نمبر پہ سوال ہے کہ مضحکہ اڑانا کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ 79 نمبر پہ سوال ہے اور سوال میں ایک شعر ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دعام زندگی۔ اقبال کا یہ شعر کس شخصیت کے بارے میں ہے؟ جواب ہوگا جسٹس شاہ دین ہمایوں۔ جسٹس شاہ دین ہمایوں۔ 80 نمبر پہ سوال ہے کہ کتاب چراغ تلے کے دیباچے کا عنوان کیا ہے؟ درست جواب ہوگا پہلا پتھر۔ 81 نمبر پہ جو سوال آ رہا ہے وہ ہے کہ شاعری کے اوزان کا علم کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا علم عروض۔ 82 نمبر پہ سوال دیکھیں، کتاب شہاب نامہ کی صنف کیا ہے؟ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے اور اس کی صنف ہے آپ بیتی۔ 83 نمبر پہ سوال ہے کہ اردو ادب کی تشکیل جدید کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے جی ناصر عباس نیر کی۔ 84 سوال دیکھیے کہ اختر حسین رائے پوری نے 1935 میں کون سا مشہور مضمون لکھا؟ انہوں نے جو مشہور مضمون لکھا تھا اس کا عنوان تھا ادب اور زندگی۔ 85 نمبر پہ سوال ہے کہ زر داغ دل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دل کے جذبات کی دولت۔ 86 نمبر پہ سوال ہے کہ اقبال کے 5ویں خطبے کا عنوان کیا ہے؟ اقبال کے 5ویں خطبے کا عنوان ہے مسلم ثقافت کی روح۔ مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 87 جملے کا بامانی حصہ کہلاتا ہے؟ جملے کا بامانی حصہ جو ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ 88 نمبر پہ سوال ہے کہ ہم شکوہ کو واسوخت قرار دے سکتے ہیں، کس نے کہا؟ یہ کہا تھا جی سر عبد القادر نے۔ 89 نمبر پہ سوال ملاحظہ کیجیے کہ اقبال کی نظم جواب شکوہ میں کل بند کتنے ہیں؟ جواب شکوہ کے کل بند جو ہیں وہ 36 ہیں۔ 90 نمبر پہ سوال ہے کہ نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ کس بحر میں لکھی گئیں؟ جواب ہوگا بحر رمل میں۔ 91 نمبر پہ جو سوال ہے ملاحظہ کیجیے کہ غالب کا سفر کلکتہ اور کلکتے کا ادبی مارکہ کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا خلیق انجم۔ سوال نمبر 92 ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ابن الوقت کو مرتب کیا؟ ابن الوقت کو مرتب جو ہے وہ سید سبط حسن نے کیا تھا۔ اسی طرح مزید سوال ملاحظہ کیجیے جو کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، سوال نمبر 93، سوال نمبر 93، چھوٹے آدمی کا داستان گو کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا غلام عباس۔ 94 نمبر پہ سوال ہے کہ اردو رومانیت کا فلسفی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے سجاد انصاری۔ سوال نمبر 95، حالی نے اپنا تخلص حالی کس کے کہنے پر رکھا؟ حالی نے اپنا تخلص حالی جو ہے وہ غالب کے کہنے پر رکھا تھا۔ 96 نمبر سوال دیکھیں کہ اردو میں فی البدیہہ گوئی کے لحاظ سے بڑا نام ہے؟ جواب ہوگا مولانا ظفر علی خان۔ 97 نمبر پہ سوال ہے کہ احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعے آبلے کا انتساب کس کے نام ہے؟ اس مجموعے کا انتساب جو ہے وہ منٹو کے نام ہے۔ 98 نمبر پہ سوال ملاحظہ کیجیے کہ خالدہ حسین کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ خالدہ حسین کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے پہچان۔ 99 نمبر پہ سوال ہے جو کہ ایک کتاب ہے اور کتاب کا عنوان ہے ابن انشا، کس کی تصنیف ہے؟ ابن انشا نام کی جو کتاب ہے وہ لکھی تھی جی اے حمید نے۔ اسی طرح سوال نمبر 100 اور آج کی ویڈیو کا جو آخری سوال ہے وہ ہے کہ جدید اردو غزل ایک مطالعہ کس کی کتاب ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا نذیر صدیقی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے معاون و مددگار ضرور ثابت ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔